السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ربی زدنی علما، یا ربی زدنی علما، یا ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس میں زردی آ جاتی ہے اور مشرکین کی سورج پوجا کرنے کا وقت آ جاتا ہے تب یہ اٹھتا ہے اور جلدی جلدی میں 4 رکعتیں مار لیتا ہے، ایسے جیسے کہ مرغی زمین پر چونچ مارتی ہے اور پھر اٹھا لیتی ہے۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کو اپنی نماز میں ذرا بھی یاد نہیں کرتا۔ بروایت مسلم شریف۔ اس حدیث کے ذریعے مومن اور منافق کی نماز کا فرق واضح کیا گیا ہے۔ منافق اپنی نماز وقت پر نہیں پڑھتا اور رکوع و سجود ٹھیک سے نہیں کرتا اور اس کا دل اللہ رب العزت کے حضور متوجہ نہیں ہوتا۔ ویسے تو ہر نماز اہم ہے لیکن فجر و عصر کی اہمیت اور فضیلت زیادہ ہے۔ عصر کا وقت غفلت کا ہوتا ہے، بالمعلوم لوگ اپنے کاروبار میں لگے ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ رات آنے سے پہلے خرید و فروخت کر لیں اور اپنے پھیلے ہوئے کاموں کو سمیٹ لیں۔ اس لیے اگر مومن کا ذہن بیدار نہ ہو تو عصر کی نماز خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اور صبح کی نماز کی اہمیت اس لیے ہے کہ نیند کا وقت ہوتا ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ رات کے آخری حصے میں نیند بڑی گہری اور میٹھی آتی ہے۔ اگر انسان کے دل میں ایمان زندہ نہ ہو تو اپنی محبوب نیند کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی یاد کے لیے نہیں اٹھ سکتا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات اور دن کے وقت فرشتے جو زمین کے انتظار میں مامور ہیں وہ اپنی ڈیوٹی بدلتے رہتے ہیں اور فجر و عصر کی نماز میں اکٹھا ہوتے ہیں۔ پھر جو فرشتے تمہارے اندر رات گزارتے ہیں وہ اپنے رب کے حضور جاتے ہیں تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تو انہیں نماز پڑھتے ہوئے پایا اور جب ہم نے انہیں چھوڑا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا ہے۔ یہ حدیث شریف نماز فجر و عصر کی اہمیت کو خوب واضح کرتی ہے۔ فجر کی نماز میں رات کے وقت ڈیوٹی دینے والے فرشتے شرکت کرتے ہیں اور وہ فرشتے بھی جنہیں دن میں اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح عصر کی نماز میں بھی فرشتے مومنین کے ساتھ جماعت میں شریک ہوتے ہیں۔ مومنین کی اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ انہیں فرشتوں کے ساتھ نصیب ہوا اور ان کی نمازوں کی گواہی دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے تمام گورنروں کو لکھا کہ تمہارے سارے کاموں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ جو شخص
اپنی نمازوں کی حفاظت کرے گا اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہے گا تو اپنے پورے دین کی حفاظت کرے گا، اور جو نماز کو ضائع کرے گا تو وہ دیگر ساری چیزوں کو بدرجہ اولیٰ برباد کرنے والا ثابت ہوگا۔ اللہ پاک اپنی نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔